دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ اب میں اس کے بعد اپنے رفیق تدریس مفتی ادریس صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اس سے متعلق اپنا محاضرہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام مہمانان عظام، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، رمضان المبارک آنے کے لیے ابھی چند ہی ایام باقی ہیں۔ مہمان جس قدر معزز اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اسی قدر اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہے۔ اگر اچھا استقبال ہوتا ہے تو مہمان دوبارہ گھر تشریف لے آتا ہے۔ اگر اس کی جیسی قدردانی کرنی چاہیے ویسی قدردانی نہیں ہوتی تو پھر وہ دوبارہ ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے ہیں۔ شادی بیاہ کی اہمیت دلوں میں اس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ مہینوں سے اس کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ تجارت کے سیزن سے پہلے ہی سامان کو خرید کر لا کر اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے یہاں رمضان المبارک کی اس سے کئی زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے بعض کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے پہلے ہی سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائیے، اور رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے اسے قبول فرما لیجئے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اور نیک لوگ رمضان المبارک سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، اور رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کی صحیح قدردانی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کی پابندی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے رمضان المبارک کی ناقدری ہو، اور جو بھی ہم رمضان المبارک میں اعمال کریں اسے شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ جو کسان پہلے سے تیاری کرتا ہے، بیج بونے کے وقت میں بیج بوتا ہے، اور جس وقت سیرابی کرنا ہے اس وقت سیرابی کرتا ہے، تو پھر جب فصل کاٹنے کا موقع ہوتا ہے تو پھر اس کی کھیت لہلہاتی ہیں۔ ٹھیک یہی صورتحال ہے جو آدمی رجب کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بیج بوتا ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ سیرابی کرنے کا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ہی شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو شوق دلانے کے لیے ان سے یہ دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟
یہ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ کیا کسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی پہلی رات ہی میں اللہ تبارک و تعالی ہر اہل قبلہ اور مسلمان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایسا معزز مہینہ ہے، اسی لیے پہلے سے ہی ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو سارے گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ جہاں پر گھروں کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، ہمیں اپنے دلوں کی بھی صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے۔ فرش کی صفائی ہو رہی ہے، قالینوں کی صفائی ہو رہی ہے، اپنے اخلاق اور اعمال کی بھی صفائی کرنی چاہیے۔ گھروں کو مزین کیا جا رہا ہے پردوں کے ذریعے سے، عود کے ذریعے سے دھونی دی جا رہی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو بھی مزین کر لینا چاہیے۔ آدمی کے اوپر اگر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہ ہو تو پھر وہ تیز رفتار سے دوڑتا ہے، لیکن وہیں پر اگر ایک 60 کلو کا وزنی بوجھ اس کے سر پر رکھ دیا جائے تو پھر اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، پھر وہ دھیمی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر وہ گناہوں کا بوجھ آدمی کے لیے نیک اعمال میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ گندا برتن ہو تو پھر ماں اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتی ہے۔ آدمی اگر گناہوں میں ملوث ہو تو پھر رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کے ذریعے سے آدمی استفادہ نہیں کر پاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت رات کے وقت میں وضو کے لیے پانی بھی تیار رکھ لیتا ہوں اور پوری طریقے سے پکی نیت کر لیتا ہوں کہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن ساری تیاریوں کے باوجود تہجد کے وقت میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، قیدت کا ذنوبوں کا، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو گناہوں کا بوجھ آدمی کے دل میں ہو تو پھر آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات رمضان المبارک کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے کسی کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ رمضان المبارک کا چاند بھی نکل آئے اور اس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے متعلق، کسی بہن سے متعلق کینہ ہو یا اس کے دل میں کوئی حسد ہو، کوئی گناہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے دلوں کی پوری طرح سے وہ صفائی کر لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہم اعمال کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، ابھی سے روزے رکھنے کی مشق شروع کر دیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اس قدر روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آدمی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرض کے ادائیگی کے وقت میں اسے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے فرض روزوں سے پہلے اگر شعبان میں ہی نفل روزوں کا اہتمام ہو تو پھر رمضان المبارک میں فرض روزے رکھنے کے وقت میں آدمی کے لیے سہولت ہوتی ہے، سحری کے وقت میں بیدار ہونا اور پھر دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کی آدمی کو عادت ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے جو خواتین ہیں عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے گزشتہ رمضان کے جو روزے ان کے رہ گئے ہیں ان روزوں کی قضا اسی شعبان کے مہینے میں کر لینی چاہیے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے روزے میرے قضا رہ جاتے تھے وہ سارے کے سارے روزے میں شعبان کے مہینے میں رکھ لیا کرتی تھی۔ آدمی کو اعمال میں اضافہ کر دینا چاہیے،
شعبان کی اگر آدمی 20 تاریخ سے ہی اگر اہتمام کر لے تو رمضان المبارک کے ختم ہونے تک 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اگر آدمی اہتمام کر لیتا ہے تو پھر اسے جہنم سے آزادی کا اور نفاق سے برات کا پروانہ مل سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر اللہ تبارک و تعالی موقع دے، عمرہ کرنے کی طاقت دے، تو ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتا ہے اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عمرہ ادا کرتا ہے تو گویا اس نے میرے ساتھ ادا کیا ہے۔ عبادتوں کا اہتمام ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان کا ضروری علم ہم ابھی سے حاصل کر لیں۔ گھروں میں ایک ماحول بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کے فضائل کی تعلیم ابھی ہم اپنے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر، گھر کے ذمہ دار لے کر بیٹھیں اور انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کو بتلائیں، رمضان المبارک کے فضائل کو سنائیں، روزے کی فضیلت کو سنائیں، اور اس کے لیے کم از کم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کی جو فضائل رمضان کتاب ہے اس کی تعلیم تو ضرور مکمل کر لیں، اور پھر علماء اکرام کی مجلسوں میں شریک ہوں، اور روزے سے متعلق کے جو ضروری مسائل ہیں، زکوٰۃ سے متعلق کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، روزہ مجھ پر فرض ہے یا مجھے کون سی بیماریاں لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں گنجائش دی گئی ہو، جتنے بھی یہ ضروری مسائل ہیں اسے حاصل کر لیں۔ رمضان المبارک قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ آسمانی کتابوں کا میزبان ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے، تو اسی لیے ارادے کرنے چاہیے ابھی سے۔ اگر قرآن کریم کو ہم نے تجوید سے نہیں سیکھا ہے تو تجوید سے سیکھنا شروع کر دیں، مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھیں اور علماء کرام کے پاس جائیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھ کر اپنی قرآن کریم کی تصحیح کریں، اور جنہوں نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہو وہ اس ماہ مبارک کو غنیمت جان کر ایک مرتبہ تو کم از کم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ علماء کرام کی نگرانی میں تفسیر کے ساتھ ضرور اس کا مطالعہ کر لے۔ قرآن کریم کوئی یہ منتر نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ایسے ہی صرف کسی کے انتقال کے وقت اٹھایا جائے یا صرف جو ہے دعا درود کے لیے اٹھایا جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں شفا رکھی ہے، لیکن اس کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدایت کا حاصل کرنا اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا۔ اس کے لیے ہم قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کے ترجمے کا مطالعہ کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہم جتنی بھی اپنی ضروریات ہیں، اپنی تجارتیں ہیں، اپنی ملازمتیں ہیں، اس سے فراغت حاصل کر لیں۔ جو حضرات ملازمتیں کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی چھٹیوں کو اٹھائے رکھیں، اور جو چھٹیاں مل سکتی ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لے۔ اور رمضان المبارک تو یہ کوئی تجارت کا سیزن نہیں ہے جو ہم نے اسے بنا رکھا ہے، حلیم کی بھٹیوں کا جو ہم نے موسم بنائے رکھا ہے، جوتے چپلوں کے بیچنے کا، کپڑوں کے بیچنے کا موسم بنائے رکھا ہے۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کے کرنے کا موسم ہے۔ اسی لیے تجارتوں سے بھی ہم رمضان المبارک کے پہلے ہی سے فارغ ہو جائے، حتیٰ کہ جو ہماری شاپنگ ہے، جو خریداری ہے، گھر کا جو راشن ہے، اس کی بھی ابھی سے فہرست بنا کر ساری تیاریاں ہم ابھی پہلے سے کر لیں۔ سارے کپڑوں کی سلوائی ابھی شعبان کے مہینے میں ہی کر لے، رمضان کے قیمتی اوقات کو، قیمتی لمحات کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسنون اعتکاف سے بھی محروم ہو جائیں اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس کی عبادتوں سے بھی محروم ہو جائے، اور اس کے بجائے ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہوں، ہوٹلوں کے چکر لگا رہے ہوں۔ اس سے بڑا پھر محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم پہلے سے ان چیزوں کی تیاری کر لیں، ساری چیزوں کی خریداری کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام کے یہاں تو یہ معمول تھا
کہ معمولی سے معمولی غریب سے غریب انسان سے لے کر بڑا سے بڑا حاکم اور بڑا سے بڑا وقت کا بادشاہ بھی اور اس وقت کے خلیفہ بھی رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو پوری طرح فارغ کر لیا کرتے تھے. ایک عام انسان بھی تجارت کرنے والا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی سے قرضے لینے ہیں تو ابھی شعبان کے مہینے میں ہی قرضے لے لیتے, اگر کسی کو قرضے ادا کرنا ہوتا تو تبھی شعبان کے مہینے میں سب کو قرضے ادا کر دیتے. اور اسی طرح حکام جو وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں, امیر المؤمنین ہوتے ہیں, وہ بھی ان کا یہ معمول ہوتا کہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنی ساری رعایا کا حال چال لے لیتے, اپنی جیلوں میں دیکھ لیتے کون ایسے مجرمین ہیں جن پر حد جاری کرنی ہے, جنہیں سزا دینی ہے, تو انہیں شعبان کے مہینے میں ہی سزا دے دی جاتی. اگر ایسے مجرم ہیں, ایسے قیدی ہیں جن کا کوئی بڑا جرم نہیں تھا, تو رمضان سے پہلے ہی انہیں رہا بھی کر دیتے تھے. تو گویا کہ سارے اعمال سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے, ساری ضروریات سے فارغ کر لیتے, اور رمضان المبارک کا مہینہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور اعمال کے اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے تھے. جو آدمی وقت کے آنے سے پہلے اپنے وقت کی منصوبہ بندی نہیں کرتا, اس کا نظام الاوقات نہیں بناتا, تو پھر ضرور اس کا وقت ضائع ہو کر رہتا ہے, ضرور اس کا وقت ضائع ہو کر رہتا ہے. رمضان المبارک سے پہلے ہی ہمارے سارے دن کا کیا شیڈول ہونا چاہیے, کیا نظام الاوقات ہونا چاہیے, ہمیں اسے بنانا چاہیے. سحری کے وقت سے پہلے ہی تہجد کا ہمیں اہتمام کرنا ہے, فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ہمیں ذکر و اذکار میں گزارنا ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے. ہم اس طرح سے ایک گھنٹے میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, روزانہ اتنے پارے پڑھتے ہیں, تو اس رمضان میں میرے اتنے قرآن ختم ہوں گے. اس طرح سے ختم قرآن کی نیتیں کرنا ہے. 10 قرآن مجھے ختم کرنے ہیں, اور کم از کم 1 قرآن تو مجھے ختم کرنا ہے, اس کی نیتیں کرنی چاہیے. خواتین پر, گھر کی عورتوں پر رحم کرنا چاہیے. سارا سال تو آدمی کھاتے پیتے ہی گزارتا ہے. رمضان یہ پکوان کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو اپنے رحمان کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. سحری کا وقت ایسا نہ ہو کہ سحری کرنے کی تیاری میں خواتین کی تہجد بھی چھوٹ رہی ہو, اور پھر وہ افطاری کے وقت میں عصر کے بعد سے افطار سے پہلے جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں وہ بھی افطار کی تیاری میں, اور پھر لذیذ اور مزیدار مختلف قسم کے کھانے تیاری کرنے میں سارا کا سارا رمضان ان کا کچن میں ہی گزر جا رہا ہو, انہیں اعمال کی توفیق ہی نہ مل رہی ہو, تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ تقریباً رمضان کے مہینے میں ہر دن 40 پارے پڑھا کرتی تھی. 40 پاروں کی تلاوتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ان کا یہ معمول ہوتا کہ گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں, جھاڑو بھی لگا رہے ہیں, اور کھانا بھی بنا رہے ہیں, لیکن زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہے, اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. اس طرح سے ہمیں اپنے نظام الاوقات کو مرتب کرنا ہے. اور سب سے آخری اور ضروری بات رمضان المبارک کی تیاری سے متعلق یہ ہے کہ کم سے کم ہم فون کا استعمال کریں, سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنے کا ہم جو اہتمام کریں. اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں. آدمی کتنی بھی اعمال کے ذریعے سے جو نورانیت حاصل کر لیتا ہے, تو پھر وہ ایک گناہ کی وجہ سے ساری کی ساری نورانیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے کوئی مزدور مہینہ بھر مزدوری کر کے اپنی تنخواہ کمائے, کچھ مال کمائے, اور وہ سارا مال حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ نوٹوں کی گڈی اگر چراغ پر رکھ دیتا ہے تو کیسے وہ ضائع ہو جاتی ہے. کار میں سوار آدمی اے سی بھی آن کیا ہوا ہے اور اس کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہو, تو پھر آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا, ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی ہے. ایک طرف ہم نیک اعمال بھی کر رہے ہوں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہوں, روزوں کا اہتمام بھی کر رہے ہوں, تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہوں, اعتکاف کا بھی اہتمام کر رہے ہو, لیکن ساتھ میں اگر ہم سے گناہ بھی ہو رہے ہوں, بے پردگی بھی ہو رہی ہو, بدنگاہی بھی ہو رہی ہو, تو پھر وہ جو اعمال کی نورانیت ہے اور رمضان المبارک جیسی ہماری تربیت چاہتا ہے ویسی تربیت نہیں ہو پائے گی. ورنہ آدمی صرف روزہ کیسے گزارنا ہے, دن کے سارے اوقات مجھے کیسے گزار دینا ہے, اسی کی فکر میں لگا ہوتا ہے. اگر سارا دن
सोते सोते गुजार देंगे और फिर या ऐसे ही वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में गुजार देंगे। और उससे आगे बढ़कर अगर ऐसी कव्वालियाँ लगा दी जाए और उसके सुनते हुए जिसमें कुफ्र और शिर्क की बातें भी हों और जिसमें म्यूजिक भी हो, तो फिर आदमी का ईमान भी खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से, इन सारी लग़वियात से, इन सारे चोरों से जो हमारे आमाल को चोरी कर लेते हैं और हमारे आमाल को बर्बाद कर देते हैं, इनसे हमें पूरी तरह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी कितने कितने साल गुजर गए हैं, रमज़ानुल मुबारक 20-20 मरतबा इसकी ज़िंदगी में आ गया है, 15-15 मरतबा आ गया है, लेकिन ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वजह उसकी यही है कि हर रमज़ानुल मुबारक को हमने टालते हुए गुजार दिया है। चलो ये रमज़ान तो गुजर गया है, आइंदा रमज़ान हम बड़े एहतमाम के साथ गुजारेंगे, खूब आमाल के साथ गुजारेंगे, ये सोचते हुए आदमी की उम्र चलती चली जा रही है। हालांकि हमें ये रमज़ानुल मुबारक को ये सोच कर गुजारना है कि यकीनन ये रमज़ान हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। हमें ये सोचकर अगर रमज़ान को हम गुजारेंगे तो यकीनन इस रमज़ानुल मुबारक को जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं वैसे हम गुजारेंगे। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि मैं आंखें खोलता हूँ तो यही तसव्वुर करता हूँ कि कहीं पलक झपकने से पहले पहले ही कहीं मेरी मौत ना वाक़े हो जाए। कदम उठाता हूँ तो यही ख्याल करता हूँ कि दूसरा कदम रखने से पहले पहले ही कहीं मैं दुनिया से ना चला जाऊँ। खाने के लिए लुक़मा मुंह में ले लेता हूँ तो यही ख्याल करता हूँ कि कहीं पेट में जाने से पहले पहले ही कहीं मेरे पर मौत वाक़े ना हो जाए। इसीलिए हमें जो कीमती लम्हात अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे उसकी कदरदानी करनी चाहिए और उसका सही तौर पर इस्तक़बाल करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दी हैं उसके मुताबिक हमें रमज़ानुल मुबारक को गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक सेहत और आफ़ियत के साथ अता फरमाए और उसकी सही कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। हमारे पास महाना राशन होलसेल कीमत पर दस्तयाब है। शादी, वलीमा या किसी भी दावत के लिए मयारी और शानदार क्वालिटी के सामान होलसेल रेट पर दस्तयाब है। हमारा पता याद रखें, मादना पेट मार्केट नज़दीक मस्जिद मोहम्मदिया। इस नंबरात पर आज ही कांटेक्ट करें 9700145714 77025705575। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, बोराबंडे में एक इलाका है जिसका नाम सफदर नगर है, जहाँ तकरीबन 90% आबादी मुसलमानों की है। इनमें अक्सरियत पसमानदा है और रोज़ाना की मजदूरी पर अपना गुजारा करती है। मसाजिद की कमी की वजह से लोग दीन से दूर हैं और नमाजों से दूर है, बच्चे मकतब की तालीम से दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के चंद लोग मसाजिद की कमी को दूर करने के लिए 100 गज ज़मीन 41,75,000 रुपए में खरीदे हैं, जिसका बयाना 5 लाख रुपए बतौर कर्ज लेकर कर दिया गया है। 3 माह की मुद्दत में बाकी 36,75,000 रुपए देना है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इस कार्य खैर की कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं, नीज अपने और अपने मरहुमीन के लिए सवाब की नीयत से ज्यादा ताउन भी फरमाएं। 1 गज की कीमत के जरिए से या 1 स्क्वायर फीट की कीमत के जरिए से या 1 मुसल्ले की कीमत के जरिए से ताउन फरमाएं और राब्ते के लिए इन नंबरात पर फोन करें।